कामरान साहब, जिस तरह के ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि दोनों फरीकों पे चूंकि एक जो ईरान है वो भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट करता है, जो अमेरिका है वो भी ट्रस्ट करता है, जिस तरह के अब ये पाकिस्तान की सिफारतकारी की जो कोशिशें हैं वो समहाउ रंग लाती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से अपील की गई 2 हफ्तों की जंगबंदी के लिए, तो ईरान की जानिब से बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। तो व्हाइट हाउस की जानिब से भी इसी तरह का रिस्पॉन्स पॉजिटिवली आ जाता है, बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है। तो खित्ते के लिए कितना पॉजिटिव होगा ये इस वक्त जो सिचुएशन हो रही है, टेंस सिचुएशन है, किस तरह से आप रिजॉल्व होती देख रहे हैं? देखिए जी, मेरी अभी पिछले 10 मिनट के दौरान बात हुई है कुछ बहुत ही इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल से, और जिसके ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ रहा है कि इसके इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हम पूरी दुनिया देखेगी, उसको सुनने को मिलेंगे। और कल जब लोग सो के उठेंगे खासतौर पे पाकिस्तान में और इस पूरे रीजन में, तो उनके पास ये सुकून का माहौल होगा, क्योंकि आपके इल्म है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की डेडलाइन है वो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज सुबह 5 बजे खत्म होनी है, यानी कि अब से कोई 4-5 घंटे के अंदर ये डेडलाइन खत्म होनी थी। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बार बार कहा कि वो तो सिविलाइजेशन का खत्म कर देंगे, वो ईरान को जहन्नुम बना देंगे, वो तमाम ब्रिजेस और तमाम पावर ग्रिड्स को खत्म कर देंगे, ईरान इस खित्ते पे अर्ज के जो खित्ता अर्ज है उससे पूरा गायब हो जाएगा। ये इतनी बातें करने के बाद उसके सिर्फ 4 घंटे रह गए थे। ये डेवलपमेंट जो हुई है, तो जो बहुत इन्फॉर्म्ड सोर्सेज है उनका कहना ये है कि इससे पहले बैकग्राउंड में व्हाइट हाउस के साथ और जो पाकिस्तान के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ईरान में बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे, ये पिछले कई घंटों से उस पर बातचीत चल रही थी और एक पॉजिटिव जो साइंस थे वो इसमें इमर्ज हो रहे थे। तो एक प्रॉपर उसके इस बातचीत के बाद एक प्रॉपर तरीके से बाकायदा एक सोचे समझे प्लान के तहत जो है वो बाकायदा फॉर्मल तरीके से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये पीस प्रपोजल जो है वो सामने रखा ईरान के और यूएस के, जहां से पहले ही बैकग्राउंड कॉन्वर्सेशन बैक चैनल जो पाकिस्तान है वो जारी है। और ये याद रखें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 15 डेज की बात है, ये उस प्लान का में भी 15 डेज का सीज फायर थी, जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा गया, जो कि रॉयटर्स ने ही, जो कि आज ईरान से पॉजिटिव सिग्नल्स की खबर दे रहे हैं, रॉयटर्स ने ही खबर ब्रेक की थी इस पीस प्लान के हवाले से और इस्लामाबाद अकॉर्ड के हवाले से, जिसका पहला एलिमेंट ये था कि पहले सीज फायर होगी और इट विल बी 15 डेज सीज फायर। सो दिस वाज 15 डेज सीज फायर। ये इससे पहले 3 दिन पहले 2 दिन पहले हमने बाकायदा इसको देखा था, इसको हमारी सारी दुनिया के सामने आई थी कि एक बहुत बड़ी एफर्ट हो रही है जिसको लीड कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और परसों रात उन्होंने बहुत टाइम गुजारा वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ, यूएस वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और इसके अलावा दूसरी जानिब वो अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे वो कांटेक्ट में थे, और जो 2 स्पेशल एनवॉयज हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ और उनके सन इन लॉ जेरेड कुशनर, उनके साथ उनकी बड़ी थी। और ये भी याद रहे कि ये जो कॉन्वर्सेशन फील्ड मार्शल की हो रही थी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ, ये उससे पहले भी 3 दिन से मुसलसल जारी थी। हम ये कह सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जेडी वैंस जो हैं वो मुसलसल कांटेक्ट में हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, और दूसरी जानिब इजराइल जो ईरान की लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अराक्ची। तो ये तमाम चीजें जो थी बैकग्राउंड में, एक तरह से हमें ये मुझे कहने दें कि ये पीस प्रोसेस जो डिरेल हुआ है पिछले 24-48 घंटे में, वो दोबारा अपने ट्रैक पे आता नजर आ रहा है। और डिरेल ये आज हुआ उस वक्त जब ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए सऊदी अरब की अल जुबैल रिफाइनरी पर, जो कि ये बहुत बड़ा ब्रीच था, जो माहौल बना था जिसको पाकिस्तान लीड कर रहा था। और इसीलिए आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में और आज कई पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने इसको बहुत कंडेम भी किया और इस पे अपनी जो दिलशिकनी हुई है उसका बरमला इजहार किया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर इंतहाई सब्र का मुजाहरा किया इस जो कि बिल्कुल आउट राइट एक्ट ऑफ वॉर था आज जो ईरान ने किया और जो मुसलसल कई दिनों से हो रहा है। और आज सऊदी अरब ने फिर एक बार पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किसी किस्म का जवाब नहीं दिया।
دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کو، پوری دنیا کو، خاص طور پر تمام مسلم امہ کو اس بات کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان عرب ریاستوں کا کہ جنہوں نے یہ ہزاروں میسائلز اور نہ جانے کتنے دسیوں ہزاروں ڈرونز سہے اور اپنے انرجی انفراسٹرکچر کو، اپنی اکانومی کو بے پناہ نقصان ہونے دیا، مگر ایک جواب انہوں نے نہیں دیا اور ایک بھی جوابی گولی ایران کی طرف نہیں چلائی. انٹرسیپشنز کیے انہوں نے، اور جتنی اپنا دفاع کر سکتے تھے انہوں نے وہ ضرور کیا، لیکن کوئی آفینس میں کوئی چیز نہیں کی اور ایران کو کسی طریقے سے ہٹ نہیں کیا. تو یہ پورا ماحول جو ہے اب اس میں 100% ذمہ داری سب سے پہلے بے شک یو ایس کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے، اسرائیل کی ہے کہ وہ بس کرے. یہ دنیا میں جو تباہی پھیلانے کا ذمہ داری انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اور جس طریقے سے ایران میں معصوموں کو قتل کیا گیا ہے، جن میں سے ہم تو کیا دنیا نے کبھی دیکھا ایسا. 175 بچوں کو جو ہے وہ اس بامبنگ کا نشانہ بنایا گیا ایک اسکول کے اندر، وہ بچیوں کو، اور اس طرح سے نہ جانے کتنے اسکولز، کتنی یونیورسٹیز، کتنی جو سائنٹیفک ریسرچ کی آرگنائزیشن ہے وہ تباہ برباد کر دی. بس کریں اب ویسے بھی کیا بچا ہے ایران کے اندر. تو یہ ابھی سب سے بڑی ذمہ داری تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور اسرائیل کی ہے کہ وہ کسی صورت سے اس چیز کو، اس عمل کو، سیز فائر کو اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کا اعلان کرے کہ وہ سیز فائر کر رہے ہیں. اور ہم جو پازیٹیو سگنلز دیکھ رہے ہیں ایران سے، آئی ہوپ کہ وہ فردر کنسالیڈیٹ ہوں گے اور اس کے ذریعے میں ایک سیز فائر اگر ہو جاتی ہے تو خیر یہ دنیا تو ٹھنڈی سانس لے گی اور سکون کا سانس لے گی. پاکستانی صبح اٹھیں گے، بلکہ اس ریجن کے لوگ پورے جو اٹھیں گے وہ بھی سکون کا سانس لیں گے کہ یہ جنگ تھم رہی ہے. تو یہ ایک سنہری موقع ہے جو کہ ناؤ اور نیور والی سچویشن ہے، اور پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کی یہ ایک بڑی فارمل ریکویسٹ ہے، اور ہمیں لگ یہ رہا ہے کہ بالکل کہ ایک پازیٹیو رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم وائٹ ہاؤس سے ان اباؤٹ ویری سون، اور ایران کی جانب سے بھی ایک فارملائز ہوگا. لیکن ایران کی جانب سے مجھے بتایا گیا کہ کوئی جواب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ اس میں وائٹ ہاؤس پہلے سیز فائر کا اعلان نہیں کرتا ہے، اور سیز فائر کا اعلان جب تک وائٹ ہاؤس سے نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ایران کا رسپانس ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ یو ایس سے پہلے سیز فائر کو اپنی طرف سے جو ہے وہ مان لے یا وہ کہہ دے کہ وہ سیز فائر کرنے جا رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ ناٹ ایکسپیکٹ. ہمیں انتظار کرنا چاہیے وائٹ ہاؤس کے اناؤنسمنٹ کا، جو کہ بے شک آ سکتا ہے. اس میں کوئی چمبے کی بات نہیں ہے کہ وائٹ ہاؤس سے اناؤنسمنٹ آ سکتا ہے. پرائم منسٹر نے 2 ہفتے کی بات کی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ 2 ہفتے کے لیے سیز فائر ہوتا ہے یا کم دنوں کے لیے ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ دنوں کے لیے ہوتا ہے یا 2 ہی ہفتوں کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ اسی پیس پروسیس کا پہلا ایک انٹیگرل پارٹ تھا جو کہ ڈیوائز کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے in his conversations with Vice President J.D. Vance of the United States and Abbas Araghchi, Foreign Minister of Iran, اور جو ایرانی لیڈرشپ ہے آن بورڈ ہے، اور آبویسلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل آن بورڈ ہے، اور بار بار وہ پاکستان کی ان ایفرٹس کو ریکگنائز بھی کر چکے ہیں اور اون بھی کر چکے ہیں. آپ کے علم میں ہے اس سے پہلے جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اپنی پوسٹ کی تھی ایکس پہ، وہ اس میں انہوں نے جو پیس پروسیس کی بات کی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا، ری پوسٹ کیا تھا، اور اسی طرح سے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنی پوسٹ کی تھی اس کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے وہ پیس پروسیس کے حوالے سے ری پوسٹ کیا تھا. تو پاکستان کے ایفرٹس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ پبلکلی فارملی جو ہے وہ اون بھی کر چکے ہیں اور وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو میں یاد دلاتا چلوں کہ آج پاکستان میں جو ایران کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے بہت ایک سگنیفیکنٹ اور بہت ہی ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کی تمام ایفرٹس کو بہت شکریہ اس پہ ادا کیا ہے، اس کو ریکگنائز کیا ہے، اس کو بالکل اون بھی کیا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، اور پاکستان کا بہت بہت اس پہ شکریہ ادا کیا ہے. تو پاکستان کی ان ایفرٹس کو دونوں ملک جو ہیں وہ اون بھی کر رہے ہیں. بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اگلے 3 گھنٹوں کے اندر ایک پہلا سیز فائر کیا، یعنی کہ اس پورے خطرناک ترین گھنٹوں کی ایک شاندار ڈیولپمنٹ ہو جائے، بریک تھرو ہو جائے کہ یہ سیز فائر کا
ابتدا ہو جائے. اینڈ اگین آئی ایکسپیکٹ کہ یہ پہلے وائٹ ہاؤس سے آ جائے اس کی کنفرمیشن یا اس کو اون کر لے, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے مشکل جو عمل ہے وہ تہران کا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ تہران سے بھی کچھ پازیٹیو سگنلز سامنے آئے ہیں, اور پاکستان کو خود بھی امید ہے کہ اس کی جتنی دن رات کی محنتیں ہیں پاکستان کی ملٹری اور سول لیڈرشپ کی, تو وہ جو ہے وہ رنگ لائیں, اور پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے یہ گلوریس مومنٹس ہیں اس کی فارن پالیسی کے, اور اس کے اس رول کے جو کہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کا میڈیا اس کو ریکگنائز کر رہا ہے, تمام گلوبل پاورز اس کو ریکگنائز کر رہی ہے, انکلوڈنگ چائنا اینڈ رشیا, جو کہ اس پورے معاملے میں امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. فنگرز کراسڈ ہم انتظار کر رہے ہیں, مگر ہم کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں سب سے زیادہ اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ کسی صورت سے یہ جنگ تھمے, اور اب اس میں مزید جو ہے ایسکیلیشن نہ آئے, اور کسی بھی صورت سے یہ ایران عرب جنگ نہ بنے, اور بس یہ یہاں پہ رک جائے, اور اللہ کرے یہاں سے پھر اس کے بعد پھر یہ جنگ کا عمل ایک مستقل طور پہ ایک سیز فائر کا رخ اختیار کر لے, اور جو ایک اکارڈ ہونا ہے اس پہ کام شروع ہو جائے اللہ کے فضل سے. ظاہر ہے کہ اٹس اے لانگ اینڈ ٹال آرڈر, لیکن بہرحال راستہ تو یہی ہے.